الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل عزت تکریم معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، اس سے اگلی مرتبہ جب میں نے آپ حضرات کے سامنے بات کی تھی وہ یہ کہ دنیا کے حالات جب بھی آویں تو اس سے نکلنے کے لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوگا. اگر ان کے طریقے کو چھوڑ کر کے حالات سے نکلنے کی لاکھ کوشش بندہ کرے وہ نکل نہیں سکتا، کیونکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کی زندگی یہ قیامت تک کے لیے نمونہ ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حالات آتے چلے گئے، حضرت ان تمام حالات میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے کے انعام سے نوازا. میں نے عرض کیا تھا کہ مکہ کے حالات میں اس طرح حالات پہنچے کہ وہ لوگ بائیکاٹ پر آ چکے اور 3 سال شعب ابی طالب میں آپ کو قید رکھا گیا. تمام صحابہ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال شعب ابی طالب میں رہے. یہ 1-2 دن یا چند دن کا مسئلہ نہیں ہے، 2-3 مہینوں کا مسئلہ نہیں ہے. 3 سال لگاتار سردی گرمی بارش وہاں پر حضرت 3 سال گزارتے ہیں. صحابی عرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس غلہ اناج ختم ہو گیا، ایسے وقت میں اب مکہ والے تو ہم سے خرید و فروخت بند ہے، خریدنا اور بیچنا، تو ہم کیسے غلہ اناج وغیرہ لاتے؟ تو درختوں کے پتوں سے ہمارا گزارا چل رہا ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو درختوں کے پتوں سے گزارے کی وجہ سے ہمارا پاخانہ بھی بکری کی مینگنیوں کی طرح نکل رہا ہے.
جب مکہ 3 سال پورے ہوئے تو نمک نے وہ کعبۃ اللہ پر جو قرار لٹکایا ہوا تھا وہ ختم کر دیا کھا کر کے، تو حضرت کو بذریعہ وحی بتلایا گیا کہ وہ قرار ختم ہو چکا۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار مکہ سے پیغام بھیجا کہ اب وہ قرار ختم ہو چکا۔ جب صوب ابی طالب سے نکلے ہیں تو ایک طرف حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، جو آپ کی لاڈلی بیوی کہ جنہوں نے پورا مال قربان کر دیا آپ کے خاطر، اسلام کے خاطر۔ اب اس غم سے نکل نہیں پائے تھے کہ ابو طالب آپ کے چچا ان کا انتقال ہو چکا۔ اب یہ تمام باتیں تھیں کہ اب مکہ والوں سے نا امید ہو چکے، جب ستانا شروع کر دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب طائف کے سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ جب طائف پہنچتے ہیں تو وہاں پر یہی بات کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو انہوں نے آپ پر پتھر برسانا شروع کیے اور آپ کو طائف سے باہر کیا۔ حضرت کی جوتیاں خون سے بھر گئی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچے اور وہاں آ کر کے جب بیٹھے ہیں، حضرت جبرائیل تشریف لائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو ان کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں کچل دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے گا۔ ہندوستان میں جو اسلام پہنچا ہے وہ طائف کی برکت سے ہی پہنچا ہے۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ بحرین کے گورنر تھے۔ انہوں نے سن ہجری 15 سے لے کر سن ہجری 22 تک، اس بیچ میں تو اپنے بھائی حکم ابن ابی العاص کو بھیجا تھا ہندوستان، اور ہندوستان میں بھروچ، تب 22 سے لے کر 15 سے لے کر 22 یہ 7 سال، اس میں تو صحابہ کا قافلہ ہندوستان آ چکا تھا اور بھروچ میں آ چکا تھا۔ ہندوستان میں بھروچ قافلہ آ چکا تھا سن ہجری 22 میں، مطلب مدینہ پہنچنے کے بعد سے 22 سال، حضرت کے انتقال دنیا سے پردہ فرمانے کے 12 سال کے قریب بلکہ 5 سال کے قریب تو یہاں پر اسلام آ چکا تھا۔ انہی کی برکت سے آج ہم اللہ کے نام لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ یہ حضور کی دعائیں تھیں کہ کوئی نہ کوئی اسلام لائے گا اور جس کی وجہ سے ان کو نہ کچلا جائے۔ اب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں وہ ایک تاریخی جملہ ہے، مجھے اور آپ کو دل پر لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ یہ ایسے لوگ کہ جو میری بات نہیں مانتے، پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ راضی ہیں، چاہے مکہ والے ناراض ہیں، چاہے طائف والوں نے دھکے دیے، مجھے ان کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر آپ راضی ہیں تو میں مطمئن ہوں۔ یہ حضرت نے فرمایا۔ اب اس جملے سے ہمیں سبق لینا ہے کہ میرے گھر پر شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، میرا بھائی ناراض ہوتا ہے تو میں اس کو منانے کی فکر میں ہوں، میرا پڑوسی ناراض ہے تو اس کو منانے کی فکر میں ہوں، میرا کوئی رشتہ دار ناراض ہے تو میں اس کو منانے کی فکر میں ہوں، اور میرا خدا ناراض ہے تو اس کے بارے میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت فرما رہے ہیں چاہے مکہ والے میرے مخالف ہو جائیں، چاہے طائف والے میرے مخالف ہو جائیں، میرے ویرودھی بن جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر اللہ تو راضی ہے تو ساری دنیا مل کر کے مجھے مٹا نہیں سکتی۔ اس کے بعد حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام بطن نخلا وہاں پر تشریف لائے، اور وہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جناتوں کی جماعت آئی، جنات یہاں پر آئے تھے، جناتوں کی جماعت آئی۔ ابلیس نے بھیجا تھا جناتوں کو کہ جاؤ۔ آخر کیا بات ہے کہ آسمان پر جاتے تھے، شیطانوں کی جماعت جاتی تھی آسمان پر، اور وہ کیا کرتے تھے، جناتوں کی جماعت اوپر جاتی تھی، اور جو اللہ کوئی میسیج، کوئی پیغام نبی کو بھیجنا چاہتے تھے، وہاں سے کوئی ریلے ہوتا تھا کوئی میسیج، تو وہ سن کر کے اس میں سے لا کر کے کاہنوں کو دنیا میں دیتے تھے۔ تو وہ کاہن کیا کرتے، اس میں ملا جلا کر کے سچ جھوٹ ملا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے،
اور لوگ کاہنوں کے پاس جاتے اور اپنے مستقبل اور اپنے بھوشیہ کے بارے میں وہاں سے سوال کرتے تھے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی آمد دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے بند کر دیے اب جناتوں اور شیطانوں کے لیے۔ اب کوئی فرشتہ شیطان اوپر جا نہیں سکتا۔ تو وہ شیطانوں کے وہ جناتوں کی جماعت حضرت کے پاس آئی تھی یہ سوال کرنے کے لیے کہ دروازے کس وجہ سے آسمان کے بند ہوئے ہیں، یہ سوال کرنے کے لیے۔ لیکن حضور نماز میں تھے، آپ کا قرآن انہوں نے سنا، تو قرآن سن کر کے وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور صرف اسلام میں داخل نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے تبلیغ کی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ جب وہ آئے ہیں قَالُوا أَنصِتُوا تو انہوں نے کہا خاموش رہو۔ یہ قرآن انہوں نے سنا۔ اس کے بعد دوسری جگہ پر ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، سورہ احقاف کی آیت کریمہ ہے۔ تو وہ لوگ یہاں قرآن بھی سنا اور قرآن سن کر کے ان لوگوں نے تبلیغ کی۔ اس پر ایک میسیج ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر سارے مسلمان اللہ کا نام لینے والے، جس وقت کے فتنوں کا دور ہے، ایسے وقت میں اگر ہم اپنے گھروں سے، اپنے جسم سے، اپنی سوسائٹی سے اگر ہم اسلام کا پرچم نہیں لہرا پا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کہ مخالف ہوئے مکہ والے، مخالف ہوئے طائف والے، تو اے محمد آپ مت گھبرائیے، مجھے ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر مجھے نہیں مانتا ہے تو ان کے نہ ماننے کی وجہ سے میری ربوبیت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ میں جناتوں کو اور دوسری جماعت کو اللہ نے کھڑا کر دیا، چنانچہ جنات اسلام لائے اور جناتوں نے اپنی قوم میں جا کر کے تبلیغ کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بھیجا اور پہنچایا، پڑھا اور پہنچایا۔ اگر آج ان فتنوں کے دور میں اگر اسلام جس وقت کہ پوری دنیا کی طرف سے اس پر حملے ہو رہے ہیں، ایسے وقت میں اگر میں اپنے جسم سے، ماں بہن اپنے پردے کے ذریعے اگر اسلام کی حقانیت کو ثابت نہیں کر پا رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اور اس واقعے کے ذریعے پیغام دیتا ہے اگر تم نہیں تو وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، دوسری قوم آئے گی، ان کو بدل دیا جائے گا، وہ اسلام پر عمل پیرا ہوں گے اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ تو ان فتنوں کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی حقانیت کو پہچانیں۔ میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ جس وقت اسلام کے ایک ایک عمل پر حملے ہو رہے ہو، اسلام کے پردے پر حملے ہو رہے ہو، تو ایسے وقت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کریں۔ کوئی ماں بہن بغیر پردے کے باہر نہ نکلیں، ثابت کر دیں کہ بھئی یہ ہمارا اسلام کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہو سکتا۔ یہ اصل غیرت اسلامی جوش میں آنی چاہیے۔ اگر تھوڑا بھی ایمان کا تھوڑا شمع معمولی ایمان ہے ہمارے دلوں میں تو ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ میرے اسلام پر حملہ ہو اور میں خاموش بیٹھا رہوں، یہ بات۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اے اللہ اور اللہ کے رسول رات کے وقت میں ام ہانی کے گھر پر آرام فرما ہے، تشریف لے آئے کہ اللہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ نے ان تمام غموں میں بھی اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کی تو اب اللہ آپ کو اپنا دیدار کروانا چاہتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کیا آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کروائیں گے۔ ایک رات میں، چند لمحوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3500 سال کا فاصلہ طے کروایا، کیونکہ ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان کی دوری 500 سال کی ہے، تو 7 سال 3500 سال کا فاصلہ جانے کا، آنے کے پھر 3500 سال، اور حرام سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا فاصلہ۔ ہماری عقلیں نہیں مان سکتی اس کو، لیکن یاد رہیں معجزہ جو ہوتا ہے
اور ہماری عقل جو ہوتی ہے جہاں اس کا اینڈ ہوتا ہے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اور وہاں پر اللہ کا علم اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور وہی یہ ٹیکنالوجی کی انتہا ہے۔ دنیا کتنی بھی کوشش کر ڈالے لیکن معراج والے مسئلے کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ وہاں تک کا سفر کر لیں۔ ماننا پڑے گا کہ میرے نبی جا کر کے آئے، اس کو مانتے کفار مکہ نے نہیں مانا۔ حضرت آئے، حضرت نے آ کر کے کفار مکہ سے کہا میں اتنا فاصلہ طے کر کے آیا ہوں، تو ان لوگوں نے مذاق اڑائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بڑا فاصلہ ایک رات میں آ بھی گئے آپ۔ حضرت ابو بکر کے پاس وہ لوگ گئے، ابو بکر سے کہنے لگے ابو بکر ایک آدمی 7 آسمانوں کا سفر ایک رات میں کر سکتا ہے؟ تو کہا کون کہتا ہے؟ کہا کہ محمد کہتا ہے، کہا کر سکتا ہے۔ اسی سے یہ لقب صدیق کا جو لقب ملا وہ معراج کے اس واقعے کی تصدیق پر حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب یہاں سے ملا ہے۔ کہا کہ میرے محمد کہتے ہیں تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ نبی ہے، اللہ ان کو یہ کروا رہا ہے۔ کفار مکہ نے، یہود نے جب ایک سوال دیا تھا کفار مکہ سے کہ اگر وہ سچا نبی ہے اور آپ کو جانچنا ہے تو ان سے پوچھو روح کیا چیز ہوتی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے بنی اسرائیل میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ سوال کرو کہ روح کیا چیز ہوتی ہے، تو اللہ نے جواب دیا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح میرے رب کی طرف سے ہیں۔ آج کتنے سال ہو چکے، سائنس کتنی ترقی کر چکا، ایک لوہے کا ہوائی جہاز بنا کر کے اس کو آسمان میں اڑا دیا، لیکن وہ لوگ اتنا ثابت نہیں کر پائے کہ روح کیسے جسم میں آتی ہیں، نہ روح کیسے جسم سے نکلتی ہیں اور آدمی مرتا ہے۔ اتنے سال ہو چکے لیکن آج تک وہ روح کو، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وہ میرے رب کی طرف سے ہیں، کوئی آج اس روح کو ثابت نہیں کر پایا۔ تو اسی طرح ہمیں معراج کے بارے میں بھی ماننا پڑے گا کہ میرے نبی نے یہ سفر کیا ہے اور میرا رب اس پر قادر ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ مسجد اقصیٰ میں جا کر کے آئے تو وہاں کھڑکیاں کتنی ہیں، وہاں پر دروازے کتنے ہیں؟ سالوں سے ہم اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، کسی کو معلوم ہے کہ یہاں کی کھڑکیاں اور دروازے کتنے ہیں؟ نل کتنے ہیں کسی کو معلوم ہے؟ ظاہری بات ہے کہ اچانک جانے والا آدمی مسجد اقصیٰ میں جا کر کے وہ کیسے بتلا سکتا ہے؟ بطور معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ سامنے کر دی، حضرت گنتے جا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ اتنی کھڑکیاں اتنے دروازے، جاؤ جا کے گن لو اگر یقین نہیں ہے تو۔ پھر وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ یہ جادو ہے۔ آج ہمارا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، اگر اسلام کی کوئی بات میرے فیور میں ہے تب تو یوں کہوں گا کہ میرے اسلام کا حکم ہے، اور اگر اسلام کی بات میرے فیور کے خلاف ہے تو ہمارے جو جواب نکلتے ہیں وہ دھیان کے قابل ہیں کہ چلتا ہے، یہ ہیں وہ ہیں، میرے فیور میں ہے تب تو میں کہوں گا۔ جیسے اگر مٹھائی پسند ہے، کھا رہے ہیں، تو کہنا ہے کہ میٹھی چیز تو اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے، عطر لگانے کی باری آئے تو کہ عطر لگانا میرے نبی کو پسند ہے، اس کا انکار نہیں کرتے تھے، یہ باتیں۔ اور جب نماز کی بات آوے یا کوئی اور بات آوے تو کیا ٹھیک ہے۔ تو جو میرے فیور کا مسئلہ ہو اس میں تو یہی مسئلہ۔ خیر، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تو بطور معجزہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ سامنے کر دی، گنتے چلے گئے اور یہ بات بتلائی۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات گزرتے چلے گئے اس پر صبر کرتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام اسی طرح کا دیا، لیکن آپ نے تعلق اللہ سے توڑا نہیں۔ ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ تھوڑے بہت حالات آئے تو نماز کی چھٹی، تھوڑے بہت حالات آئے تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کی چھٹی، دعا کی چھٹی، بلکہ ہائی واویلا اور شکایتیں شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو کہنے اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اللہ نے کہا جب میں راضی ہوں تو آجا میرے پاس، میرا دیدار بھی تو کر لے، میں تجھے دیدار کرواتا ہوں۔ معراج کے 3 تحفے کی قدر کریں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں 3 بڑے تحفے ملیں گے، ان 3 تحفوں کی قدر کر لیں۔
کوئی نبی معراج پہ نہیں گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا ہے۔ 3 تحفے اس امت کو دیے ہیں، اس کی قدر کر لیں۔ پہلا تحفہ 5 نمازیں، 50 نمازوں کا ثواب۔ بارہا سنتے کہ کیسے کم ہوئی، 5 نمازیں۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کا آخر پورا رکوع، ربنا لا تؤاخذنا، وہاں پر دعائیں ہیں کہ اللہ تو ہمیں ایسا بوجھ ہماری ذاتوں سے نہ اٹھوا جو ہم نہ اٹھا سکیں، ہم امتحان نہ دے سکیں۔ اور تیسری چیز کہ جو کوئی شرک نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ 3 تحفوں کی قدر کر لیں۔ اسی پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے ہیں تو وہاں جانے کے بعد حضرت نے التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ جملہ جب کہا، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام اس کا ترجمہ ہے تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں، اے اللہ سب کچھ تیرے لیے ہیں۔ تو اس پر لکھا ہے کہ جب بندہ اپنی زکوٰۃ کو اللہ کے لیے ادا کرتا ہے، جب بندہ نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے، ساری عبادتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام سے نوازتا ہے۔ وہ کون سے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی وقت فوراً اللہ نے نبی سے کہا سلامتی آپ پر ہوگی، السلام علیکہ، سلامتی ہوگی آپ پر، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت بھی اترے گی، وبرکاتہ، اور اس برکتیں بھی ہوگی۔ یہ 3 چیزیں جب آدمی نماز کو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، بدنی عبادت میں حج اللہ کے لیے کرتا ہے، مالی عبادت میں زکوٰۃ اللہ کے لیے دیتا ہے، تو 3 انعام اللہ کی طرف سے، السلام علیک، سلامتی اترے گی اللہ کی طرف سے۔ آج پوری دنیا شکار ہے، سلامتی ڈھونڈتی ہے، امن ڈھونڈتی ہے، شانتی ڈھونڈتی ہے، اور رحمت کی طلبگار ہے کہ اللہ رحمت اتار، وبرکاتہ، اور برکتیں۔ جب یہ 3 چیزیں ہوگی تو برکتیں اترے گی۔ حضرت نے ایسے موقعوں پر ہمیں فراموش نہیں کیا۔ اللہ میرے بندوں کے لیے بھی، میرے امتیوں کے لیے بھی تو کچھ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو ان 3 تحفوں کی قدر کر لیں، اس بات کی قدر کر لیں۔ تو معراج کا واقعہ یہ پیغام اور یہ میسیج دے رہا ہے کہ اگر دنیاوی زندگی میں حالات آپ کے اوپر آتے چلے جائیں تو ان حالات میں آپ رجوع اللہ کریں، رجوع اللہ کریں، اپنے رب کو مناویں۔ نہ یہ کہ ہم اپنی شکایتیں کرتے جاویں، امن کی شکایتیں کرتے جاویں، امن ڈھونڈتے چلے جاویں، اور پھر غیروں کے طریقے کو اپناتے چلے جاویں، پھر امن ڈھونڈے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ رجوع اللہ ہوگا تو پھر انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جس کو میں نے خطبے میں پڑھا، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں پر عبد کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے گئے اپنے بندے محمد کو 7 آسمانوں کی سیر کا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر 7 آسمانوں کی سیر، تو کوئی نبی کو معبود نہ سمجھ لیں، اس لیے اللہ نے کہا وہ بندہ ہی ہے، وہ معبود نہیں ہے، وہ نبی ہے۔ اگر میرا بندہ، نبی اگرچہ ہے لیکن وہ میرا بندہ ہے۔ عبد کا تعلق جب معبود کے ساتھ مضبوط ہوگا تو رحمتیں اترے گی، دعائیں قبول ہوگی۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں۔ اگر میرا کوئی رشتہ دار ہے اور وہ بڑی اونچی پوسٹ پر ہے، میرے پاس آیا، آ کر کے کہتا ہے کہ آپ کا فلاں آدمی بڑی پوسٹ پر ہے اونچی، آپ میرے لیے کوئی بات کر دیں تاکہ میرا کام ہو جائے، تو وہ اس کے ساتھ تعلقات برابر جمع ہوا ہے، ہدیے لیتا دیتا ہے، اس کے گھر آتا جاتا رہتا ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے میں بات کروں گا۔ لیکن اگر آپ کا کوئی رشتہ دار اونچی پوسٹ پر ہے اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ملتا ہے نہ جلتا ہے، لڑائی جھگڑے چالو ہے، اور کوئی آ کر کے کہے کہ فلاں آپ کے رشتہ دار جو اونچی پوسٹ پر ہیں میری بات کر دیں، تو وہ کیا کہے گا؟ مجھے میری بنتی نہیں ہے، مارے ہی نہیں جوڑے نہ بنے، آپ اپنی طرف سے کوئی کام کر لو۔ اسی طرح عبد اور معبود کا تعلق، کہ اگر کوئی بندہ تلاوت بھی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اللہ کو مانتا بھی ہے، کوئی آ کر کے کہے میرے لیے دعا کر دیں، تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ کے لیے دعا کروں گا، تو اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔
اور اگر کوئی بالکل نہیں، اللہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے، نہ نماز کا ٹھکانہ، قرآن کی تلاوت کا ٹھکانہ، نہ ذکر اللہ کا ٹھکانہ، کوئی کہے کہ دعا تو کریں تو کہ آپ اللہ جو نہ بنے، یہی مسئلہ ہوگا پھر آ کر کے کیسے دعا قبول ہو سکتی ہے؟ تو جس طرح دنیا کے رشتے میں ایک تعلق ہوتا ہے تو تعلق کی بنا پر وہ اپنے کام نکلوا سکتا ہے، تو اسی طرح عبد اور معبود کا تعلق، بندہ اور خدا کا تعلق جب مضبوط ہوگا تو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ کہیں گے کہ یہ ہمارا وہ بندہ ہے، جب بھی میں اس کو اذان دے کر کے کہتا ہوں کہ آجا نماز کے لیے، آ جاتا ہے، اس کی دعا قبول کر لے، رد نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے، ہمیں بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ فتنوں کے دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ہمیں ان فتنوں کے دور میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ یہ کہ ہمارے تمام طریقے نبی کے طریقوں کے مطابق ہونے چاہیے، ہماری شادیاں نبی کے طریقوں کے مطابق ہونی چاہیے، ہماری ماں بہنیں پردوں کے ساتھ باہر نکلنے والی ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں ہمارے گھروں کے اندر آ جانی چاہیے۔ اور میں بات کہہ چکا ہوں کہ اگر کفار مکہ نے نہیں مانا، طائف والوں نے نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو لا کر کے کھڑا کر دیا اور جناتوں نے کلمہ پڑھا۔ اگر ہم نہیں مانتے ہیں ان چیلنج کے موقعوں پر، پھر بھی نہیں مانتے ہیں، تو اس آیت سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم جب کہ پوری دنیا ایک چیلنج پر آ جاوے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار پوچھا جا رہا ہو، ایسے وقت میں ہم ٹیکنالوجی کے گن گاتے رہے، دنیا کے بادشاہوں کے گن گاتے رہیں اور میرے اللہ کے گن بھول جاویں، تو اس سے بڑھ کر میرے لیے بربادی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخری ایک بات، آج پوری دنیا میں یہ کوششیں جاری ہیں کہ امت کو ان کے علماء سے توڑ دیا جائے، امت کا تعلق ان کے علماء سے ختم کر دیا جائے، تو وہ لوگ تو اس کوشش میں ہیں، لیکن آج ہماری عوام بھی امت سے بدگمان ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم اپنے علماء سے بدگمان نہ رہیں، علماء کے ساتھ اپنا تعلق باقی رکھیں، علماء سے جڑیں۔ اگر کسی عالم کے بارے میں بدگمانی کی تو آخرت کو بگاڑنا ہے۔ علماء کے بیانات ہم سنتے ہیں تو ہم اپنی زبان چلاتے ہیں، چاہے وہ یوٹیوب پر سنیں یا کسی مجلس میں جا کر کے سنیں یا جمعہ میں اپنے امام کا بیان سنیں یا کسی بات پر، علماء سے بدگمانی نہ کریں۔ یہ جملہ لکھنے اپنے دلوں پر، اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اپنے رب سے منوائیں، ورنہ بدگمانی پیدا نہ کریں، ورنہ ایمان کا خطرہ ہے، ایمان کا خطرہ ہے، کیونکہ علماء وہ ہیں جو اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ سے جوڑتے ہیں۔ اگر بیچ والا رستہ ہی کٹ جائے گا تو پھر ہم کس درجے پہ جا کر کے اپنے رب سے جڑیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔